صافی صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب کی بڑکیں سنیں، رانا ثناء اللہ صاحب کا جواب دیکھیں۔ ایک جلسہ ہی تو ہے، ہونے دیں۔ اگر اسلام آباد کے جلسے سے ایک سیاسی ایکٹیویٹی ہمیں دکھائی دیا، لاہور میں ہوتا ہوا کیوں مشکل دکھائی دے رہی ہے؟ مریم، ابھی تک تو مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی نے کوئی ایسی مشکل کا اظہار کیا ہو۔ آپ کے ہم نام مریم نواز صاحبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے، اور ابھی تک میرے خیال میں انکار تو ان کو نہیں ہوا ہے ان کی طرف سے، کوئی واضح ہمیں کوئی بات نہیں ہے۔ سلمان صاحب زیادہ نگاہ رکھتے ہیں لاہور کی سیاست پہ، لیکن جس انداز سے سیاسی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے صافی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ممکن ہو سکے گا پی ٹی آئی کے لیے؟ پاکستان میں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ 8 ستمبر کو جو جلسہ ہونا تھا وہ بھی کتنا بڑا جلوس لے کے آئیں گے، صافی صاحب سے یہ پوچھیں۔ دیکھیں سلمان صاحب، جلوسوں کی اب بات نہیں رہی ہے۔ جلوس چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بات میسج پہنچانے کی ہوتی ہے، بات ایک تاثر قائم کرنے کی ہوتی ہے۔ وہ پی ٹی آئی قائم کر چکی ہے۔ اگر ان کو جلسے کی اجازت ملتی ہے تو بہت اچھی بات، اگر جلسے کی اجازت نہیں ملتی تو ان کی تو جان چھوٹ جائے گی۔ وہ تو اس سے زیادہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ پاپولر ہوگا۔ میرے خیال میں اس وقت سیاست کا بہاؤ جو کوئی بھی روکے گا، اس کا نقصان اس قوت کو براہ راست ہوگا جو اس بہاؤ کو روکنے کا موجب بنے گی، اور جو اس بہاؤ کے روکنے کی وجہ سے جو جماعت متاثر ہوگی ان کو فائدہ ہوگا۔ اب اگر جلسہ ہوتا ہے اور بالفرض کامیاب ہوتا ہے تو تب بھی حکومت کے لیے پریشانی۔ اگر جلسہ نہیں ہونے دیا جاتا تو کیا وجہ؟ آپ کیا دلیل پیش کریں گے؟ آپ کیا منطق دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو 2 ہفتے پہلے آپ کے لاہور میں بہت بڑا جلسہ کر چکے ہیں۔ یہاں پہ اسلام آباد کے پڑوس میں ٹی ایل پی جلسہ کر چکی ہے، وہ ان کو تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ رہی بات گنڈا پور صاحب کے 8 ستمبر کے دوران ان کا لب و لہجہ، ان کے تقریر کے کچھ مندرجات اور کچھ ان کی جو باتیں، اس پہ اعتراض ہے۔ تو بھائی اس پہ تو نواز شریف کے خلاف تو انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ مریم نواز کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اب وہ وضاحت دے رہے کہ انہوں نے ایک خاص تناظر میں وہ بات کی ہے، وہ اس طرح کی ان کا جس سے جو مطلب اخذ کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں، اخلاقی طور پر ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جو سب سے زیادہ بڑی بات ان سے منسوب کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنایا، انہوں نے مقتدرہ کے لوگوں کے نام لے کے ان پہ تنقید کی۔ تو اسی مقتدرہ نے تو ان کو 8 گھنٹے پھر مہمان بنایا اور پوری شان و شوکت سے وہ دوبارہ چلے گئے۔ 2 دن خاموشی کے بعد کل بھی ان کا سافٹ ویئر تو وہی پرانا ہے، وہ تو اپڈیٹ نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہے، جن کے خلاف انہوں نے جو حرزہ سرائیہ کی تھی، ان لوگوں نے تو وقتی طور پہ ان کو معاف کر دیا یا ڈھیل دے دی۔ تو سیاسی جماعتوں کو بھی دل بڑا کر کے ان کو موقع فراہم کرنا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ موافق خلافی ہو چکی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے معاملے پر؟ ظاہر ہے اگر ایسا نہ ہوتا، جو آج وزیر دفاع فلور آف دا ہاؤس پہ ایک مقام کا نام لے رہے تھے کہ اس مقام پہ وہ تھے، تو وہ مقام کس کا ہے؟ لیکن وہاں سے واپس آ کر بھی جارحانہ رویہ تو ہمیں دکھائی دیا پشاور میں جو انہوں نے تقریر کی۔ آپ کے پاس انفارمیشن کیا ہے؟ ارے دیکھیں مریم صاحبہ، اگر گنڈا پور صاحب باہر نکلے اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے تو کون اس پہ یقین کرے گا؟ کل وہ اڈیالہ جیل آ سکے گا، کل ان کا ووٹر جو ہے ان کے قریب آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں پری پلینڈ ہے، انہوں نے یہی جو ہے پرانی تنخواہ پہ وہی بڑکیں مارنی ہے، اور جن کے خلاف بڑکیں ماری جائیں گے وہ بلا کے اپنا جو ہے ان سے کام نکلوائیں گے۔ یہی گنڈا پور تو آپ کا رابطہ کار رہا ہے۔ 8 ستمبر کے جلسے کا کس نے موقع فراہم کیا تھا اور کس نے ڈیلے کروایا تھا؟ یہ لاہور کا جلسہ بھی گنڈا پور جس طرح چاہے گا اور ان کے سپورٹر جس طرح چاہیں گے اسی طرح ہوں گے۔ اگر گنڈا پور چاہے گا کہ جلسہ ہو اور ان کے سپورٹر چاہیں گے تو جلسہ ضرور ہوگا۔ لیکن اس دوران انہوں نے حوالے سے بھی ایک بیان دیا ہے جو اس وقت خبروں کی زینت بنا۔ صافی صاحب، ایک تو افغان کونسل جنرل سے جو ملاقات ہوئی ہے گنڈا پور صاحب کی، اس سے متعلق بتائے گا، اور دوسرا جو گورنر صاحب بہت ایکٹیو ہوئے ہیں کنڈی صاحب، اور وزیر اعظم سے ان کا رابطہ بھی ہوا ہے، انہیں تشویش بھی ہے صوبے میں جو امن و امان کی بگڑتی صورتحال ہے، پولیس اہلکاروں کے احتجاج کی بھی وہ بات کر رہے ہیں، کیا ارادہ رکھتے ہیں وہ؟
دیکھیں گورنر صاحب اگر کوئی ارادہ رکھے بھی تو وہ کچھ نہیں کر سکتے. گنڈاپور کی حکومت نے قائم رہنی ہے, وہاں پہ نہ گورنر راج کا کوئی عنقریب خطرہ ہے, نہ حکومت گرنے کا کوئی خطرہ ہے, نہ ان کو کوئی گرانا چاہتا ہے. البتہ اگر گنڈاپور صاحب خود جوش میں آ کے خود کچھ کر لے تو وہ تو ایک الگ بات ہے. ویسے اسلام آباد یا وفاق کی سطح پہ ایسی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے اور نہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے. یہ مقتدرہ کے لیے وہ سب سے بہترین آپشن ہے, ان سے بہتر ان کو کون ملے گا پورے صوبے میں. وہ ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں اور سلمان صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ان کے وہ روابط کا ایک ذریعہ ہے. اڈیالہ کے ذریعے جو رابطے رکھے جاتے ہیں اڈیالہ کے ساتھ, اس میں ایک مفید وہ ایک پرزہ ہے اس میں, تو ان کی حکومت کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے. ایک میں بتا دوں کنڈی صاحب ذاتی حیثیت میں ان کے ساتھ مخاصمت رکھتے ہیں, زیادتی سیاسی طور پر ایک دوسرے کے مخالفین ہے, تو انہوں نے تو یہی کہنا ہے. گورنر کا کام اور کیا ہوتا ہے, اسمبلیز پہ انہوں نے دستخط کرنے ہوتے ہیں, پھر فوٹو شوٹس ہوتے ہیں, پھر یہ سیاسی بات چیت ہوتی ہے, اس میں تو انہوں نے یہی بات کہنی ہوگی جو وہ کہہ رہے ہیں. لیکن ان کے چیئرمین صاحب نے تو آج بالکل واضح طور پہ کہہ دیا کہ وہ صوبے میں کسی بھی صوبے میں گورنر راج کے حق میں نہیں ہے. تو گنڈاپور صاحب اپنا بین بجاتے رہیں گے اور یہ جو ہمارے دوست کنڈی صاحب ہے یہ اپنے طور پر کہتے رہیں گے, ایک دوسرے کو ڈراتے دمکاتے رہیں گے. یہ تو ان کی حکومت کی بات ہو گئی. اب بات جو گنڈاپور صاحب طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, تو ایک تو ہمیں یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ طالبان جو اس وقت افغانستان میں موجود ہے انہوں نے پاکستان کے ساتھ باضابطہ جنگ چھیڑ دی ہے, شروع ہو چکی ہے. بالکل جو کرم ایجنسی اور اورگزئی ایجنسی کے بارڈر پہ گزشتہ ایک ہفتے سے باقاعدہ امریکہ اور نیٹو کے چوڑے ہوئے اسلحے کے ذریعے وہ پاکستان پہ حملہ ور ہوئے ہیں. اور آج آپ کے علم میں ہوگا کہ آرمی چیف صاحب نے دونوں اضلاع کا جو اب بندوبستی علاقے ہیں ان کا دورہ بھی کیا ہے. وہاں پہ ایک جنگ کی کیفیت ہے. ہمیں دراندازی کی بات نہیں کر رہا, میں باقی جو عمومی دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا, لیکن جس ملک کے ساتھ آپ کی ایک لڑائی جاری ہو, ایک سرحدی تنازع شروع ہو چکا ہے, اس پہ ایک صوبے کے گورنر, صوبے کا چیف ایگزیکٹیو کا اس قسم کے بیانات وہ مناسب نہیں ہے. لیکن میں اس بات پہ بھی قائل ہوں کہ گنڈاپور صاحب نے یہ بیان خود سے نہیں دیا ہوگا. ان کو یہ بیان جو ہے اڈیالہ سے بھی آ سکتا ہے کہ اس قسم کا بیان دے, اور کہیں اور سے بھی ان کو اس قسم کی ایک کوئی ہدایت آ سکتی ہے کہ اس قسم کا وہ بیان دے. گنڈاپور صاحب کی اہلیت ہی نہیں ہے, وہ اپنی پولیس, اپنے صوبے کی پولیس کے فورس کے ساتھ وہ بات چیت نہیں کر سکتے, وہ لکی مروت تک نہیں جا سکتے, ڈی آئی خان اپنے آبائی علاقے تک نہیں جا سکتے, تو وہ کجا جا کے افغانستان کے طالبان ملا ہیبت اللہ اور ملا حسن اخند اور سراج الدین حقانی ان سے پاکستان کے بحاف پہ بات کریں گے. گنڈاپور صاحب تو خود جو ہے ان کے سیاسی مخالفین بار بار کہہ رہے ہیں کہ بتے دے کر اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں, تو وہ کس طرح جا کے آپ کی اتنی بڑی ثالثی کرنے میں وہ کامیاب ہو جائیں گے. ہمارے صوبے کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے وہاں پہ امن ہو, واقعی مذاکرات ہی بہترین رستہ ہے. لیکن آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب کا یہ بیان بھی کسی بڑک سے. صافی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اسلام آباد کتنا پر امید ہے اس پروگرام کے لیے, اور قیمت کیا چکانی ہوگی ہمیں؟ مریم پروگرام تو تقریباً آل سیٹ ہے, پروگرام تو مل ہی جائے گا. جو پاکستان کو جو قرضہ ہے وہ پاکستان کو منتقل ہو جائے گا اس مہینے کے آخر تک یا اگلے مہینے کے آغاز تک. اس میں تو کوئی زیادہ ابہام نہیں ہے, اگر بدقسمتی نہیں رہی تو یہ بات تو طے ہے. اس کے بدلے ہمیں کیا قیمت چکانے پڑ رہی ہے تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے, مہنگائی کی صورت میں, سبسڈیز وڈرال ہونے کی صورت میں. اب دیکھیں عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں زمین پہ گری ہوئی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ ریلیف پاکستان کے حکمران عام عوام کو کس لیول تک منتقل کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان تو بڑی مثبت باتیں کر رہے ہیں پاکستانی معیشت کو لے کر. وہ کہہ رہے ہیں بڑے اچھے اشاریہ سامنے آ رہے ہیں, مہنگائی کی شرح کہاں پر 32 پر تھی اب 9.6 پر آ گئے. تو ان کے یہ دعوے زمینی حالات سے مطابقت رکھتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم 2018 سے لے کر جو ایک پریویس گورنمنٹ تھی ان کے اختتام سے ان تک اگر اس کا تقابلی جائزہ لے تو پھر ہمیں کریڈٹ دینا پڑے گا. اگر ہم حکومت پہ تنقید کرتے ہیں
تو جو حکومت کے اچھے کام ہے، جو حکومت جو زیادہ محنت کی ہے، اسپیشلی شہباز شریف صاحب نے، گوچہ آج انہوں نے کریڈٹ SIFC آرمی چیف اور اسحاق ڈار صاحب جیسے لوگوں کو بھی دیا ہے، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ شہباز شریف صاحب نے معیشت کی بحالی کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے، اور واقعی ان کو سیاسی طور پر بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور مزید بھی پڑے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے وہ حکومت کی وجہ سے ہے، اور ہو سکتا ہے اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل ہو بھی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آج سے 2-3 سال پہلے ایک حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا، ملک جو ہے ڈیفالٹ ہو گیا، اب وہ باتیں نہیں رہی ہے۔ اب چونکہ IMF آپ کے ساتھ 2 پروگرام کر چکا ہے، تیسرے کے لیے وہ راضی ہے، CPEC کا دوسرا فیز شروع ہو چکا ہے، مہنگائی کے اشاریوں میں کچھ کمی آ رہی ہے، کچھ چیزوں کی قیمتوں میں ہمیں کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، سردیوں میں شاید بجلی کی قیمت مزید کچھ کم ہو جائے، لیکن یہ ناکافی ہے اب بھی۔ اگر قرضہ آتا ہے تو قرضے کا صحیح استعمال اور بروقت ادائیگیاں جو ہے، اور اسپیشلی جو 50 لاکھ کا جو تاجر طبقہ ہے، جو کاروباری طبقہ ہے، ان سے ان کے جو آمدن کے مطابق اگر ہم ٹیکس نہیں لیں گے اور IPP سے جان نہیں چھڑائیں گے تو پھر IMF کے قرض جات بھی ہمارے کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں قرض مل رہا ہے تو اس کا صحیح استعمال کرنا ہوگا اور اپنا قبلہ کی ضرورت